بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، 16 ستمبر 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا ہماری جماعت کے لوگ بھی اسی طرح کے ابھی بہت ہیں جو شرطی طور پر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض لوگ خطوں میں لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اتنا روپیہ مل جاوے یا ہمارا یہ کام ہو جاوے تو ہم بیعت کر لیں گے۔ بیوقوف اتنا نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کو تمہاری بیعت کی ضرورت کیا ہے۔ ہماری جماعت کا ایمان تو صحابہ والا چاہیے جنہوں نے اپنے سر خدا تعالیٰ کی راہ میں کٹوا دیے تھے۔ اگر آج ہماری جماعت کو یورپ اور امریکہ میں اشاعت اسلام کے لیے جانے کو کہا جاوے تو اکثر یہی کہہ دیں گے، جی ہمارے بال بچوں کو تکلیف ہوگی، ہمارے گھروں کا ایسا حال ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ ان بیوتنا عورا، اور ہم نے یہ تو نہیں کہنا کہ جا کر سر کٹوائیں، بلکہ یہی ہے کہ دین کے لیے سفر کی تکالیف اور صدمے اٹھاویں، مگر اکثر یہی کہہ دیں گے جی گرمی بہت ہے، زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہوگی، نار و جہنم اشد و حرہ، سورہ توبہ آیت 81۔ صحابہ کا نمونہ مسلمان بننے کے لیے پکا نمونہ ہے۔ ابھی تو جماعت پر مجھے یہ بھی اطمینان نہیں کہ اس کا نام میں جماعت رکھوں، ابھی تو یہ حشف ہے، ابھی تو یہ حشو ہے۔ ایسا انسان تو ہمیں نہیں چاہیے جو صرف خوشی میں ہی خدا تعالیٰ کو پکارے۔ ایسے شخص پر تو ذرا خدا تعالیٰ کے امتحان آیا اور طرح طرح کی مایوسیاں اور بے امیدیاں ظاہر کرنی شروع کر دیں، مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینے سے ہی کہ ہم ایمان لے چھوٹ جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جاوے گا؟ امتحان کا ہونا تو ضروری ہے، اور امتحان بڑی چیز ہے۔ سب پیغمبروں نے امتحان سے ہی درجے پائے ہیں۔ یہ زندگی دنیا کی بھروسہ والی زندگی نہیں ہے، کچھ ہی کیوں نہ ہو آخر چھوڑنی پڑتی ہے۔ مصائب کا آنا ضروری ہے۔ دیکھو ایوب کی کہانی میں لکھا ہے کہ طرح طرح کی تکالیف اسے پہنچیں اور بڑے بڑے مصائب نازل ہوئے اور اس نے صبر کیا رکھا۔ ہمیں یہ بہت خیال رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری جماعت صرف خشک استخواں کی طرح ہو۔ بعض آدمی خط لکھتے ہیں تو ان سے مجھے بو آ جاتی ہے۔ شروع میں تو وہ بڑی لمبی چوڑی باتیں لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم اولیاء اللہ بن جاویں اور ایسے اور ویسے ہو جاویں، اور آخر پر جا کر لکھ دیتے ہیں کہ فلاں ایک مقدمہ ہے، اس کے لیے ضرور دعا کریں کہ فتح نصیب ہو۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ ایک مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے خط لکھا گیا تھا، خدا تعالیٰ کی رضامندی مد نظر نہ تھی۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے دو طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے، کبھی تو وہ اپنی منوانا چاہتا ہے اور کبھی انسان کی مان لیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ انسان کی مرضی کے مطابق ہی کام ہوا کریں۔ اگر ایسا سمجھا جائے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہمیشہ انسان کے ارادوں کے موافق ہو تو پھر امتحان کوئی نہ رہا۔ کون چاہتا ہے کہ آرام، عیش و عشرت اور ہر طرح کے سکھ سے دکھ میں مبتلا ہوں؟ جس کے 3 4 بیٹے ہوں اور وہ کب چاہتا ہے کہ یہ مر جائیں؟ اور کون چاہتا ہے کہ میری تمام خوشیاں دکھوں اور مصیبتوں سے تبدیل ہو جاویں؟ غرض خدا تعالیٰ نے امتحان کو انسان کی ترقی کے لیے اور یا اس کے بدگوری ظاہر کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ بہت لوگ امتحان کے وقت میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگ جاتے ہیں اور طرح طرح کے باطل توہمات اور وساوس انہیں اٹھا کرتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، سورہ بقرہ آیت 11۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ کا ساتھ بڑی چیز ہے۔ اگر فرض بھی کر لیں کہ نہ کوئی بیٹا رہے نہ کوئی مال و دولت رہے، پھر بھی خدا بڑی دولت ہے۔ اس نے یہ کبھی نہیں کیا کہ جو اس کے ہو کر رہتے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا ہو۔ اس کے امتحان میں استقلال اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ یاد رکھو امتحان ہی وہ چیز ہے جس سے انسان بڑے بڑے مدارج حاصل کر سکتا ہے۔ نری نمازیں اور دنیا کے لیے ٹکریں کو چیز نہیں۔ مومن کو چاہیے کہ
کہ خدا تعالیٰ کے قضاء و قدر کے ساتھ شکوہ نہ کرے اور رضا بالقضاء پر عمل کرنا سیکھے، اور جو ایسا کرتا ہے میرے نزدیک وہی صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں میں سے ہے۔ جان سے بڑھ کر اور تو کوئی چیز نہیں، اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور یہی وہ بات ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ انسان جہاں چاہتا ہے کہ بیمار بچ جاوے وہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس پر ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے عرض کی کہ چند دن ہوئے حضور نے فرمایا تھا کہ خواب میں دیکھا ہے کہ اس مکان میں موت ہونے والی ہے، اور بکری ذبح کی گئی، اور ان دنوں میں مولوی نور الدین صاحب چونکہ بیمار تھے اس لیے ان کی نسبت خطرہ پڑ گیا تھا، اور نواب محمد علی خان صاحب اور ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب اور میں، ہم تینوں اس بات کے گواہ ہیں۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو تقدیر معلق کہتے ہیں اور دوسری کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ ارادہ الہی جب ہو چکتا ہے تو پھر اس کا تو کچھ علاج نہیں ہوتا، اگر اس کا بھی علاج ہوتا تو سب دنیا بچ جاتی۔ مبرم کی علامات یہ ایسی ہوتی ہیں کہ دن بدن ترقی کرتی جاتی ہے، بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور حالت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ دیکھو 9 دن کا تپ ٹوٹ گیا تھا، بالکل نام و نشان باقی نہ رہا تھا، مگر پھر دوبارہ چڑھ گیا۔ یہ تو خدا تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ بخار ٹوٹنے کے بعد زندہ بھی رہے گا۔ خدا تعالیٰ کی دونوں پیشگوئیاں پوری ہونی تھیں، بخار بھی ٹوٹ گیا اور خود سالی میں فوت بھی ہوگا، یعنی صاحبزادہ مرزا مبارک احمد۔ کچھ مدت گزری کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک جگہ پانی بہ رہا ہے اور مبارک اس میں گر گیا ہے، بتیرا دیکھا اور غوطے بھی لگائے مگر تلاش کرنے پر نہ ملا۔ یہ خواب ہمیشہ میرے مد نظر رہا ہے۔ سید میر حامد شاہ صاحب نے عرض کی کہ حضور میری والدہ نے آج صبح کو خواب میں دیکھا تھا کہ حضور کے 4 روشن ستارے ہیں، ایک ان میں سے ٹوٹ کر زمین کے اندر چلا گیا ہے۔ پھر خلیفہ ڈاکٹر رشید الدین صاحب نے عرض کیا کہ مبارک احمد کو لوگ اکثر ولی ولی پکارا کرتے تھے۔ فرمایا ہاں، ولی وہی ہوتا ہے جو بہشتی ہو۔ میاں مبارک احمد کی قبر دوسری قبروں سے کسی قدر فاصلے پر ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا بعض اوقات اگر باپ خواب دیکھے تو اس سے مراد بیٹا ہوتا ہے، اور اگر بیٹا خواب دیکھے تو اس سے باپ مراد ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں خواب میں یہاں بہشتی مقبرے آیا اور قبر کھودنے والوں کو کہا کہ میری قبر دوسروں سے جدا چاہیے، دیکھو جو میری نسبت تھا وہ میرے بیٹے کی نسبت پورا ہو گیا۔ 18 ستمبر 1907 حضرت اقدس نے فرمایا مبارک احمد کی فوتیدگی سے 2 دن پہلے یہ الہام ہوا تھا، لا علاج ولا یوفضو۔ پھر فرمایا حکیم لکھتے ہیں کہ ریاضات بدنی ادویہ کی مشق سے بہتر ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا براہین احمدیہ میں ایک یہ الہام بھی درج ہے، ایری ایری لما سبقتانی، اے خدا رحم کر۔ یہ کسی خطرناک ابتلا پر دل کرتا ہے، معلوم نہیں کہ اس کے پورا ہونے کا کون سا زمانہ ہے۔ ہماری جماعت بہت کمزور ہے بنسبت اس کے کہ وہ یقین کی طرف توجہ کریں، بد ظنی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کا بہت خیال رہتا ہے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ جس خدا نے اتنی پیشگوئیاں پوری کر دی ہیں اور فتح پر فتح اور نصرت پر نصرت دیتا رہا ہے، ضروری ہے کہ وہ امتحان بھی دے۔ بعض لوگ نادان ہوتے ہیں، سنت اللہ کو سمجھتے نہیں ہیں، ان میں انجام شناسی اور پیش و پس پر غور کر کے صحیح رائے قائم کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے اکثر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ چند دن ہوئے ہم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص ہے جو گویا مرتدین میں داخل ہو گیا ہے۔ میں اس آدمی کے پاس گیا ہوں، آدمی سنجیدہ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا جو ارتداد اختیار کر لیا ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا خدا محفوظ رکھے کسی کو یہ ابتلا پیش نہ ہوئے۔ قادیان کے ارد گرد نشیب زمین میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو کر ایک جوہر سا بن جاتا ہے جس کو یہاں ڈھاپ کہتے ہیں۔ یعنی ایام میں یہ نشیب زمین ساری یا اس کا کچھ حصہ خشک ہوتی ہے تو گاؤں کے لوگ اس کو رفع حاجت کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس میں بہت سی ناپاکی جمع ہو جاتی ہے جو سیلاب کے پانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ آج صبح حضرت اقدس ماخدام جب باہر سیر کے واسطے تشریف لے گئے تو اس ڈھاپ کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا پانی گاؤں کی صحت کے واسطے مضر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اس پانی میں بہت سا گند شامل ہو جاتا ہے اور اس کے استعمال سے کراہت آتی ہے، اگرچہ فقہ کے مطابق اسے وضو کر لینا جائز ہے، کیونکہ فقہا کے مقرر کردہ
دا در دا یعنی 10 ضرب 10 سے زیادہ ہے. تاہم اگر کوئی شخص جس کا گزارا مزدوری پر ہے، تاہم اگر کوئی شخص جس نے اس میں گندگی پڑتی دیکھی ہو اس کے استعمال سے کراہت کرے تو اس کے واسطے مجبوری نہیں کہ خواہ مخواہ سے یہ پانی استعمال کرایا جائے. جیسا کہ گو کا کھانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھا ہے مگر خود کھانا پسند نہیں فرمایا. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسا کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ سعدیہ حب وطن گرچہ حدیث است درست نہ تمام مرد بے سختی کہ دریں جا آزادم. سرحد پار کے علاقہ جات سے ایک جگہ چند احمدیوں کا ایک خط حضرت کی خدمت میں پہنچا کہ اس جگہ بد امنی ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. چند ملا ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ ہم بھی ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں؟ حضرت نے فرمایا ایسا مت کرو، ہر طرح سے اپنی حفاظت کرو لیکن خود کسی پر حملہ نہ کرو. تکالیف اٹھاؤ اور صبر کرو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ تمہارے لیے کوئی انتظام آسن کر دے. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے.